انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، ذی الحج شریف کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کی 18 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد آقا علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ تو اسی مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیشہ اللہ والوں کی بارگاہ کا ادب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش کی ایک شاخ ہے بنو امیہ، اس خاندان کے چشم و چراغ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوشش اور محنت کے نتیجے میں اسلام لائے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 مرتبہ ہجرت کا شرف پایا ہے، ایک ہجرت حبشہ اور ایک ہجرت مدینہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت خریدی ہے۔ مدینہ شریف میں پانی کی شدید قلت تھی، ایک ہی کنواں تھا اس وقت، وہ بھی یہودی کا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، کون ہے جو اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے، میں مصطفیٰ اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں میں وقف کر دیا تھا۔ اور بھی ڈھیر سارے واقعات ہیں جن میں نبی کریم علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، اور حضرت عثمان غنی نے اس کام کو انجام دیا۔ تو بار بار انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے جنت کا سودا کیا ہے۔ بالآخر ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا، جب تبوک کے موقع پر بے بہا امداد اور راشن، گھوڑے، درہم و دینار، اونٹ، کھانے پینے کا راشن، جب جنگ کے لیے مجاہدین کی خدمت کے لیے حضرت عثمان غنی نے حضور کی خدمت میں پیش کیا، تو وہ جو سونے کے دینار تھے، نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اپنی گود میں ڈالا، اور حضور علیہ السلام ان دیناروں کو یوں الٹ پلٹ کر رہے تھے، اور اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی بھی عمل ان کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا۔ یعنی کہ خلاصہ یہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان کیا ہیں، پکے ٹھکے جنتی ہیں۔ اور پھر وہ عشرہ مبشرہ والی جو حدیث ہے
اس میں کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکرن فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ آقا علیہ السلام نے 10 صحابہ کے نام لے کر ایک ہی نشست میں مجلس میں ارشاد فرمایا کہ یہ میرے صحابہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، فرمایا ابھی ایک بندہ آئے گا جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے، جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی چادر سے ایسے بکل مارے ہوئے آئے، آ کر چلے گئے تو ایک صحابی پیچھے دوڑے، جا کر دیکھو تو صحیح کون ہے جس کو نبی کریم علیہ السلام نے جنتی فرمایا ہے۔ جا کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک دن نبی کریم علیہ السلام احد پہاڑ پر تشریف لائے۔ جب آقا علیہ السلام احد پہاڑ کے اوپر جلوہ فرما ہوئے تو پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے احد پہاڑ سے ارشاد فرمایا اس بت اے احد ٹھہر جا۔ ہلنے لگ گیا نا، زلزلہ آ گیا، تو فرمایا اے احد اس بت رک جا، ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ۔ فرمایا تجھے نہیں پتہ تجھ پر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید جلوہ فرما ہیں۔ وہ 2 شہید کون؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان، یہ حضور کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، نبی پاک علیہ السلام بھی تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے پہاڑ رک جا، ٹھہر جا، بے شک تجھ پر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید جلوہ فرما ہیں۔ آقا علیہ السلام کے ارشاد سے اور قدم مبارک کی ٹھوکر سے وہ جو ہلنے والا پتھر تھا نا، پہاڑ تھا، وہ ساکن ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے زبان نبوت سے نکلنے والے الفاظ کی پہاڑ بھی تابع داری کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ نبی کریم علیہ السلام نے پہاڑوں سے فرمایا تھا نا، احد سے فرمایا رک جا، تو رکا کہ نہیں رکا؟ بولیں رک گیا تھا۔ تو آقا علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جن کے فرمان عالی شان کی پاسداری اور اس کے اوپر عمل اور اس کی تابع داری اور اطاعت پتھر بھی کرتے ہیں۔ تو وہ بندہ کتنا پتھر دل ہے جس کو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان سنایا جائے اور وہ پس پشت ڈال دے، عمل نہ کرے۔ ہاں جی، کتنا افسوس ہے اس آدمی پر۔ ذرا یاد کریں میری عید والی تقریر کو، میں نے کتنا ٹل لگایا، کتنا زور لگایا، نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات پڑھ پڑھ کر سنائے، اور میرے لجپال نبی نے فرمایا ہے داڑیاں رکھو۔ یہودی مونچھیں رکھتے ہیں، داڑھی کاٹتے ہیں، فرمایا تم مونچھیں کاٹو، داڑیاں رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اور فرمایا جو فتنوں کے وقت میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ کریم اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو کتنے کے بندے تھے جنہوں نے حدیث سن کر کہا تھا کہ ہم عمل کریں گے؟ کتنے کے ببر شیر تھے؟ تو پھر ذرا سوچنا چاہیے، پتھر تو نبی کی بات سن کر مان جائے اور انسان نہ مانے، تو پھر پتھر زیادہ سخت ہوا یا بندہ زیادہ سخت ہوا؟ بولیں بندے پتھر سے بھی سخت ہوئے بھائی پھر تو ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
مولانا شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ ایک نعت شریف لکھی ہے آپ نے. اس پوری نعت میں نبی کریم علیہ السلام کی مبارک ایڑیوں کی شان بیان کی ہے. کس چیز کی شان؟ بس سرکار کی مبارک ایڑیوں کی بات کی ہے. حضور کی ایڑیاں اتنی خوبصورت ہیں، حضور کی ایڑیاں یہ شان رکھتی ہیں، حضور کی ایڑیوں کی یہ عظمت ہے. تو اللہ حضرت بیان کرتے کرتے فرماتے ہیں، فرمایا ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، اتنا رکھتی ہیں وقار اللہ اکبر ایڑیاں، اتنا رکھتی ہیں وقار اللہ اکبر ایڑیاں. اللہ حضرت فرماتے ہیں اے نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کی تو کیا ہی بات ہوگی، حضور کے لبوں کی کیا بات ہوگی، رخسار کی کیا بات ہوگی، بینی پاک کی کیا بات ہوگی، پیشانی پاک کی کیا بات ہوگی، ہاتھوں کی کیا بات ہوگی. فرمایا نبی پاک علیہ السلام کے قدمین شریفین کی مبارک ایڑیوں کی یہ شان ہے. جب احد پہاڑ پر زلزلہ آیا، نبی کریم علیہ السلام نے ایک ٹھوکر لگائی تو احد کا زلزلہ ختم ہو گیا. فرماتے ہیں ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، اتنا رکھتی ہیں وقار اللہ اکبر ایڑیاں. اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر، نبی پاک کی ایڑیاں اتنی شان رکھتی ہیں تو سرکار کی زلفوں کی کیا شان ہوگی. توجہ ہے نا؟ پھر کیوں نہ کہیں سب سے اعلیٰ اعلیٰ، سب سے بالا والا. تو جھوم جھوم کر پڑھیں نا، ایک آواز ہو کر مل کر، ثواب کا کام ہے. آقا علیہ السلام کی عظمت ہے، نعت ہے، پڑھ لیں سارے، کوئی محروم نہ رہے. سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا. اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا نبی، ہے اس اونچے سے نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا ہمارا. خیر ذرا توجہ کیجیے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
کہ اللہ کریم نے نبی کریم علیہ السلام کی دامادی کا ڈبل شرف بخشا۔ پہلے ایک صاحبزادی پاک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں، جن کا اسم گرامی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ پہلے وہ آپ کے نکاح میں تھیں، جب وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی محترمہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک کائنات میں کوئی ایسا بندہ نہیں گزرا جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں۔ واہ عثمان غنی تمہاری شان پر قربان جاؤں، آپ کے نکاح میں کسی نبی کی نہیں بلکہ سید الانبیاء کی دو بیٹیاں آئی ہیں۔ اللہ یکے بعد دیگرے۔ اچھا، جب دوسری صاحبزادی پاک بھی اللہ کو پیاری ہو گئی نا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے، اداس تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا اے عثمان، اگر اللہ مجھے 100 بیٹیاں دیتا نا، 100 بیٹیاں، اور تیرے نکاح میں جاتی فوت ہو جاتی، دوسری بھی پردہ کر جاتی، تیسری بھی پردہ کر جاتی، فرمایا حتیٰ کہ 100 بیٹیاں بھی اللہ دیتا تو میں یکے بعد دیگرے سب کا نکاح تجھ سے کر دیتا۔ اللہ، تو آپ اندازہ کریں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا اتنا قریبی بنایا، اتنا عزیز رکھا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کتنی شان کے مالک ہوں گے۔ اچھا، یہاں پر نا ہمارا سنیوں کا اور شیعوں کا ایک اور پھڈا ہے۔ یہاں پر پھڈے تو کئی ہیں، ایک پھڈا یہاں پر بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کے داماد نہیں ہیں۔ اچھا جی، پھر کیا ہے؟ حضرت عثمان کی شان سے چڑ ہے، اور ایسی چڑ ہے کہ اس کے پیچھے پڑ کر انہوں نے حضور کی صاحبزادیوں کا انکار کر دیا۔ یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی صرف ایک بیٹی ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اچھا، باقی 3 صاحبزادیاں وہ کیا ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، وہ نبی پاک کی بیٹیاں تو نہیں، وہ تو پچھلا گئے، وہ تو حضرت خدیجہ پاک کی پہلے شوہر سے اولاد تھی، 3 بیٹیاں تھیں، تو وہ ان کو ساتھ لے کر آگئی، وہ نبی کریم علیہ السلام کی بیٹیاں نہیں۔ یہ شیعہ لوگ کہتے ہیں، حالانکہ ان کی اپنی اصول کافی کے اندر حدیث موجود ہے۔ ہمارے مذہب میں سب سے معتبر کتاب حدیث کی یہ بخاری شریف مانی جاتی ہے، اور ان کے مذہب میں سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے کافی۔ کون سی؟ کافی۔ اور پتہ ہے کافی کا نام کافی کیوں رکھا ہے؟ کہتے ہیں جی یعقوب کلینی، اس نے کتاب لکھ دی حدیث کی، پریشان تھا کہ نام کیا رکھوں، تو اس کو زیارت ہوئی 12ویں امام حضرت امام مہدی رحمت رضی اللہ عنہ کی، تو آپ خواب میں تشریف لائے، فرمایا وہ جو تو نے کتاب لکھی ہے نا، وہ کافن لشیعتنا، وہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ ان کو وہ کتاب کیا ہے؟ ہاں جی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ کہتے جی امام پاک نے کتاب کو دیکھا تو فرمایا کافن لشیعتنا، یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کیا ہے؟ بولیں کافی ہے۔ میں جنگ میں گیا تقریر کرنے، وہاں آپ کو پتہ ہے ان کا جارہ داری ان کی ہے، ہر گھر میں وہ لگا ہوا ہے، سمجھ گئے؟ تقریباً ہر گھر میں۔ تو میری وہاں تقریر تھی، اور مجھ سے پہلے وہاں ایک ذاکر پھڈا شڈا ڈال گیا تھا اچھا خاصا، اس نے کہا جی حضرت حلیمہ سعدیہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں،
نبی پاک نے ان کا دودھ پیا ہی نہیں ہے، اور بھی باتیں کہ نبی پاک کی صرف ایک بیٹی ہے، 4 والی بات ہی غلط ہے۔ تو وہ یہ باتیں کر کے چلا گیا۔ تو ان کے گڑھ میں جا کر الحمدللہ میں نے ان کے ایک ایک اعتراض کا جواب دے کر ان کے جھوٹ کو ہوا کے اندر اڑا دیا تھا۔ میں نے وہاں تقریر کرتے ہوئے کہا، میں نے کہا یہ تمہاری کافی ہے، اور تم کہتے ہو کہ امام مہدی نے فرمایا تھا کافن لشیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ میں نے کہا جب کافی ہے تو کافی کو کافی سمجھو نا۔ امام مہدی تو کہیں تمہارے بقول کہ یہ کافی ہے، جب وہ کہہ رہے ہیں یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے تو کافی کو کیوں چھوڑتے ہو؟ کافی کو مانو نا۔ میں نے کہا تمہاری کافی کے اندر موجود ہے کیا؟ ایک دن نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ زہرا کے درمیان تکرار چل رہا تھا، اور بات ہو رہی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی۔ تو ان کی کتاب میں لکھا ہے کافی میں، اوپر سے نبی پاک تشریف لائے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ چھوڑ دو اس بات کو، تم خدیجہ کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نہ کرو، تمہیں نہیں پتہ اللہ نے خدیجہ سے مجھے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ بولیں، اور لکھا بھی کافی کے اندر ہے۔ تو اب تم کافی کو چھوڑ کر چائے پر کیوں چلے جاتے ہو؟ اپنی کافی کو کافی سمجھو نا۔ تمہاری کافی کے اندر حدیث موجود ہے، کیا نبی پاک نے فرمایا اللہ نے مجھے زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ زہرا اور قاسم اور عبداللہ، فرمایا یہ اللہ نے مجھے 4 بیٹیاں 2 بیٹے اللہ نے میں مصطفیٰ کو خدیجہ کے ذریعے عطا فرمائے ہیں۔ توجہ ہے؟ تو پتہ چلا یہ ان کی حضرت عثمان غنی سے دشمنی ہے، دشمنی کے اندر ایسے پڑے کہ نبی پاک کی بیٹیوں کا بھی انکار کر دیا۔ بھئی نہ زیادہ بیٹیاں ماننی پڑیں گی نہ داماد ماننا پڑے گا۔ جب حضرت عثمان غنی کو نبی پاک کا داماد مان لیا پھر اعتراضات تو غلط ہوتے ہیں نا۔ توجہ ہے؟ وہاں بھی کوئی خیر ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ ہاں جی؟ اب میں یہاں ایک اور کتاب کا حوالہ پیش کر دوں پھر بات آگے چلاتا ہوں، وگرنہ میرے پاس تو قرآن کی دلیلیں بھی موجود ہیں، مصطفیٰ کی بیٹیاں 1 نہیں 2 نہیں جمع کی تعداد میں ہیں، میں قرآن بھی پیش کر سکتا ہوں اس پر الحمدللہ۔ مولا علی کا فرمان سناتا ہوں تاکہ جڑا نام مننے انہوں مولا علی دی طرفوں پٹ پوے۔ توجہ ہے؟ ہاں جی، کتاب بھی ماڑی نہیں، جس کو شیعہ مذہب کا قرآن کہا جاتا ہے، نہج البلاغہ، سمجھ آگے؟ اس کو ان کا قرآن کہا جاتا ہے۔ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام حضرت مولا علی نے خط لکھا۔ کس نے لکھا؟ اس کا مطلب ہے پیار بڑا تھا، اس لیے تو خط لکھے جاتے تھے۔ آج کل تو خطوں کا دور چلا گیا، آج کل دور ہے میسج کا، واٹس اپ کا، کال کا۔ آپ واٹس اپ کس کو کرتے ہیں؟ جس سے جان پہچان ہو۔ کال کس کو کرتے ہیں؟ جس سے تعلق ہو۔ جس کو آپ جانتے نہیں کال آ بھی جائے کہتے ہیں سوری یار رونگ نمبر ہے نا، یار مہربانی یار کسی اور دا نمبر ہے، تو غلط نمبر، آپ دا نمبر چیک کون چل مرا کسی اور دا نمبر ہے، ایسے کہتے ہیں نا۔ مطلب جس کو جانتے نہیں اس کی کال سننا گوارا، اس سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے۔ تو حضرت عثمان غنی کو اگر مولا علی کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے تو مولا علی ان کے نام خط کیوں لکھتے؟ اس کا مطلب ہے بڑا پیار تھا، تبھی تو کیا تھا؟ خط لکھا جا رہا ہے۔ مولا علی نے خط لکھا، خط کے اندر ڈھیر ساری باتیں لکھی۔ ایک حضرت علی نے بات یہ لکھی، شیعہ کی نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا اے عثمان، اللہ نے تجھے بڑی عظمتیں دی ہیں، بڑی شانیں دی ہیں، بڑی ٹوریں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ نے آپ کو ایک ایسی بھی عظمت عطا فرمائی ہے جو عظمت اللہ نے نہ ابو بکر کو عطا فرمائی ہے نہ حضرت عمر کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے وہ شان آپ کو عطا فرمائی ہے جو حضرت ابو بکر اور عمر کو شان ہے نہیں ملی، آپ کو ملی ہے۔ وہ کیا فرمایا؟ نلتا
من سحرہ ما لم قد نلت من سحرہ ما لم ینالہ ہو، اللہ نے آپ کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ڈبل داماد بنا دیا ہے۔ یہ مولا علی فرما رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، اوے ذاکرو تمہارا علم زیادہ ہے یا مولا علی کا علم زیادہ ہے؟ بولو یار، اگر مولا علی کا پیار دل میں ہے تو بولیں سبحان اللہ۔ ہاں پتہ چلے مولا علی کا فرمان سن کر ماننے والے بیٹھے ہیں۔ نعرہ حیدری، کس کے بولو نعرہ حیدری۔ مولا علی کے سچے ماننے والے بیٹھے ہیں، اور مولا علی کے فرمان کو خدا کی قسم ہے ماننے کا حق ادا کرتے ہیں تو سنی ادا کرتے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا اے عثمان قد نلتا من سحرہ ما لم ینالہ ہو، آپ کو اللہ نے وہ شرف بخشا جو ابو بکر اور عمر کو بھی عطا نہ ہوا۔ کیا؟ اللہ نے آپ کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا داماد بنا دیا ہے۔ حضرت ابو بکر نبی پاک کے سسر ہیں، داماد نہیں ہیں۔ حضرت عمر نبی پاک کے سسر ہیں، داماد نہیں ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی کیا ہیں؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے۔ سوچنے کی بات ہے، اگر ایک ہی بیٹی ہے نبی پاک کی، اور بقول ان کے وہ حضرت فاطمہ زہرا ہیں، اور وہ تو ہیں مولا علی کے نکاح میں، تو مولا علی کس بنیاد پر حضرت عثمان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی پاک کے داماد ہیں؟ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں اگر بیٹی ایک ہے؟ کوئی سمجھ آیا؟ ہاں جی، پلے پڑا کچھ؟ چلیں جی، اللہ کرے جی کچھ یاد رہ جائے، اور کوئی آپ کے سامنے اعتراض کرے تو آپ جواب دین جوگے بھی ہو جاؤ ہیں، کیونکہ ہمارے سنی علم کے حساب سے بیچارے مولوی سکھاتے نہیں، اور بھی یہ ماشاءاللہ سیکھتے بھی نہیں۔ ہمیں مولوی چاہیے ہوتے دوڑے مائی والا سرگر والا، ہے نا۔ یہ محرم شریف آ رہا ہے، مجھ سے لوگ ٹائم لے رہے ہیں، پروگرام ٹائم لیتے ہیں، ساتھ فرمائش بھی آ جاتی، سورج تقریر کر لو گے؟ میں کہ جی اگر تسی سوری سننی ہے تو تسی اکرم رائی نو ساتھ لو، تسی عطا اللہ نو ساتھ لو اگر سوری سننی ہے۔ اور ظالموں سور دا نمبر بعد چے پہلے ایک ہو جی قرآن دے مطابق بیان کر لو گے، کیا حدیث دا نور سانو پڑھ کے سنا دو گے؟ معیار کی ہونا چاہیے تھی قوم نے کی بنا لے؟ توجہ ہے؟ میں نے میاں والی جانا ہے بیان کے لیے، فرمایا شاہ پڑھیے سر۔ ویاڑی جانا ہے بیان کے لیے، میں نے پیر والے دن فرمایا شاہ آئی پڑھیے کیا؟ سر۔ اوے ساڑی بے سری قوم کدوں مت آئے گی ہیں؟ سر گر میں کیا رکھا ہے یار؟ یہی سریں لگاتے لگاتے تمہیں مولویوں نے اتنے جھوٹے واقعات، قصے، کہانیاں، اتنی حدیث ہوتی ہے جس کو آدھے گھنٹے میں سر کے چسکے لے کر اپنی طرف سے مرچ مسالے لگا کر سناتا ہے، اور تم سر کے چسکے میں پڑ جاتے ہو۔ یہاں کوٹھی میں، یہ پیچھے کوٹھی ہے نا، یہاں ایک مولوی صاحب آئے تھے تقریر کرنے، اب انہوں نے جنت کا کیا حشر کیا آپ کو بتاؤں؟ وہ کہنے لگے جی حضرت آدم علیہ السلام کا دور آیا جنت آسمانوں پر، حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا جنت آسمانوں میں، موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا جنت آسمانوں میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا جنت آسمانوں میں، حضرت دانیال علیہ السلام کا دور آیا جنت آسمانوں میں، اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں کا دور آیا جنت آسمانوں میں، نبی کریم علیہ السلام کی باری آئی، نبی کریم علیہ السلام نے جنت کو آسمانوں سے کھینچ کر ماں کے پاؤں کے نیچے دے دیا۔ سبحان اللہ قوم جی، سبحان اللہ۔ حالانکہ قرآن سے کبھی پوچھو تو صحیح مولوی صاحبہ جنت کتھے؟ کبھی قرآن سے تو پوچھے، اپنی سور اور چسکوں میں پڑھ کر جنت کو کہاں سے کہاں لے جا رہے تو ہیں، اور قوم سے داد تحسین وصول کر رہے، پیسے مار رہے۔ بیڑا غرق ہو ایسے لوگوں کا جنہوں نے پیسے کو اپنا دین اور پیٹ بنا کر لوگوں کے دین کو برباد کر کے رکھ دیا۔ خدا ایسے لوگوں کو غیرت کرو، خدا کی قسم میرا دل بڑا چھلنی ہے، میں ایسے لوگوں سے اکا پڑا ہوں، تھکا پڑا ہوں، میرا دل کرتا ہے میں ایسے لوگوں کو یہاں سے پکڑ کر منبر سے نیچے پھینک دوں جب وہ اپنے پیٹ کی خاطر دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا حشر کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ توجہ ہے؟ بولے سبحان اللہ۔ قرآن سے تو پوچھ لو کبھی جنت کہاں ہے، سنا دوں؟ ہاں چلو میں ہوں سر چ سنانا ہاں تو بے سرا لیکن سن لو۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے پار، عرش کے پار اللہ تعالیٰ نے سدرہ کا درخت بنایا۔ اللہ فرماتا ہے عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی۔ 7 آسمانوں سے پار سدرہ ہے، سدرہ کے پاس اللہ نے جنت بنائی ہے۔ ہاں جی، نبی پاک نے جنت کھینچ کے تھلے لے آندی بولے بھائی، حدیث کی تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں میں۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اماں جی جب چلتی ہیں تو ان کا قدم جنت کی چھت پہ ہوتا ہے اور جنت نیچے آئی پڑی ہے، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے تو جنت میں جانا چاہتا ہے نا، تو جنت کا دروازہ سمجھ لے تیری ماں کے قدم چومنے میں ہے۔ اپنی ماں سے، اپنے باپ سے پیار کرتا جا، ان کی خدمت کرتا جا، جنت میں جانے کا دروازہ، جنت کا دروازہ کھولنے کی چابی ماں باپ کی خدمت میں تجھے مل جائے گی۔ یہ معنی اس حدیث کا، توجہ ہے نا؟ خیر یار، میں کیا کیا رونا روں، کیا کیا حشر کیا ہوا ہے۔ کیا ٹائم ہوا ہے جی؟ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ اب یہ جو ایک لوگوں نے وتیرہ بنا رکھا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بدگمان کرتے ہیں، آدھی بات پیش کرتے ہیں یا باتوں کو توڑ مروڑ کر نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کام آج سے نہیں ہو رہا، بڑا پرانا ہے، بڑا پرانا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں ہے صحیح بخاری شریف، اس کی حدیث نمبر ہے 3699۔ یہ حدیث پاک سنیے گا۔ ابن موہب کہتے ہیں کہ جاء رجل من اہل مصر حج البیت فراء قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم۔ فرماتے ہیں ایک بندہ آیا مصر سے حج کے لیے۔ کہاں سے آیا؟ مصر سے حج کے لیے آیا۔ اس نے ایک جگہ دیکھا لوگ نا ہجوم لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگا من ہؤلاء القوم، یہ کون سی برادری کے لوگ ہیں، کون ہے یہ؟ قال ہؤلاء قریش، لوگوں نے کہا یہ قریش، یہ نبی پاک کے خاندان والے لوگ ہیں، یہ قریش والے لوگ ہیں۔ اچھا، وہ بندہ ان کے پاس آ گیا۔ قال فمن الشیخ فیہم، پاس آ کر کہنے لگا جی تم میں بزرگ کون ہے، تمہارا بڑا کون ہے، تم میں زیادہ عزت اور شان والا کون ہے؟ تو وہاں پر کسی نے کہا قالوا عبداللہ ابن عمر، کہ ہم میں سب سے زیادہ شان والے اس وقت موجودہ لوگوں میں وہ نبی پاک کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں۔ تو وہ آ گیا حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس، کہتا ہے فقال یا ابن عمر انی سائلک عن شیء فحدثنی عنہ، کہنے لگا اے عبداللہ بن عمر میں آپ سے چند سوال کروں گا، آپ مجھے ان کا جواب تو بتا دیں۔ فرمایا ٹھیک ہے پوچھ، میں جواب دوں گا۔ کہنے لگا هل تعلم انہ تغیب، هل تعلم ان عثمان فر یوم احد، کہنے لگا جی کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی احد کی جنگ میں بھاگ گئے تھے، کیا آپ جانتے ہیں؟ وہ آ کر کہنے لگا، آپ نے فرمایا قال نعم، فرمایا ہاں میں جانتا ہوں۔ اس نے پھر دوسرا سوال کیا، کہنے لگا فقال تعلم انہ تغیب عن بدر ولم یشہد،
کیا آپ جانتے ہیں جنگ بدر کے دن بھی حضرت عثمان غائب ہو گئے تھے، جنگ میں نہیں آئے تھے، آپ جانتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ارشاد فرمایا قال نعم، فرمایا ہاں میں جانتا ہوں۔ اب اس نے تیسرا سوال کیا، کہتا ہے کہ حل تعلم انہ تغیب ام بیعت الرضوان فلم یشہدھا، کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمانی وہ غنی وہ درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی، بیعت رضوان، اس موقع پر بھی وہ غائب ہو گئے تھے، کیا آپ جانتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا قال نعم، فرمایا ہاں میں جانتا ہوں۔ اب جب تین اس کے سوال تھے، آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان احد کی جنگ میں بھاگ گئے؟ فرمایا ہاں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ جنگ بدر میں نہیں آئے تھے، غائب ہو گئے تھے؟ فرمایا ہاں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ بیعت رضوان کے موقع پر بھی نہیں تھے، غائب ہو گئے تھے، جانتے ہیں آپ؟ فرمایا ہاں۔ جب تینوں کا جواب آپ نے ہاں میں دیا نا، تو وہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگا کر کہتا ہے اللہ، کہتا ہے قال اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے اس کا مطلب یہ تھا کہ جب وہ جنگوں میں موجود ہی نہیں، وہ تو سائڈ پہ ہو گئے، وہ تو غائب ہو گئے، وہ تو کنی کر گئے، تو تم نے ان کو خلیفہ کیوں مانا؟ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اپنا داماد کیوں بنایا؟ تم نے ان کو اتنی عزت ٹور کیوں دی؟ وہ تو جنگوں میں غائب ہو جاتے تھے، یہ اس کا مطلب تھا۔ حیران ہو کر کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، کانوں کو ہاتھ لگا کر۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا نا کہ یہ بندہ پٹڑی سے اترا ہوا ہے، یہ دیکھیں صحابہ ابھی دنیا میں ہیں اور وہ لوگ بھی پیدا ہو چکے جو صحابہ کے بارے میں بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، چھوٹی سی بات لے کر، پوری بات نہیں جاننی، پورا قصہ واقعہ معلوم ہے نہیں کرنا، صرف اپنے مطلب کا ایک جملہ لیا اور آ کر کٹا کھول دیا۔ اس نے بھی یہ کیا نا۔ تو اب حضرت عبداللہ بن عمر نے ارشاد فرمایا تعالی ابین لکا، فرمایا ادھر آ میرے پاس، میں تجھے بتاتا ہوں اصل معاملہ کیا تھا۔ بولیں سبحان اللہ۔ ہاں یہی کام تو میں کرتا ہوں، صحابہ پر اعتراض کرنے والوں ذرا ادھر آؤ نا، میں تمہیں بتاتا ہوں اصل ماجرا کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ادھر آنا، ادھر آ میرے پاس، میں بتاتا ہوں تجھے اصل ماجرا کیا ہے۔ وہ بندہ پاس آ گیا، فرمایا اما فرارہ یوم احد فاشہد ان اللہ عفا عنہ وغفر لہ، فرمایا وہ جو جنگ احد کے دن اچانک دشمن کا حملہ پڑا اور یہ خبر مشہور ہوگی کہ حضور شہید ہو چکے ہیں، تو صحابہ جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، کوئی ادھر چلا گیا۔ فرمایا میں گواہی دیتا ہوں اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں، فرمایا سن میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے ان کو، بولیں، اور یہ قرآن میں ہے سورہ آل عمران میں، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بے شک اللہ نے ان کو بخش دیا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو بخش دیا، فَاعْفُوا عَنْهُمْ، سونیا تو بھی بخش دے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، سونیا ذرا ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بخشش تو مانگ مجھ سے، ایسے اللہ نے بخشا ہے۔ تو فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے ان کو بخش دیا۔ دوسری دلیل اس کی کیا تھی کہ جنگ بدر کے موقع پر بھی حضرت عثمان غائب ہو گئے، تو فرمایا سن، فرمایا وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَتْ مَرِيضَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِّمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ، فرمایا کہ جب جنگ بدر کا موقع آیا تھا نا، تو نبی کریم علیہ السلام کی پیاری بیٹی بیمار تھیں، وہ حضرت عثمان کے نکاح میں ہے، حضرت عثمان کی گھر والی ہے، حضور کی بیٹی پاک ہے، وہ بیمار تھیں۔ نبی پاک نے فرمایا تھا اے عثمان تم جنگ پر نہیں جاؤ گے، تم گھر بیٹھو گے، میری بیٹی کی خدمت کرو گے۔ فرمایا ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا وسہمہ، جتنا ثواب اللہ تعالیٰ جنگ بدر کے اندر جا کر کافروں سے لڑنے والے مسلمانوں کو عطا فرمائے گا، اے عثمان تو گھر بیٹھ کے میری بیٹی کی خدمت کر، اللہ تعالیٰ تجھے جنگ کے اندر لڑنے کا ثواب گھر بیٹھے عطا فرما دے گا۔ فرمایا ظالمہ سن، اصل ماجرا یہ تھا حضور کی بیٹی کی خدمت وہ کر رہے تھے، تو نے وہ بات نہ جانی، بس اتنا تجھے پتہ لگا اور شوشہ چھوڑ دیا۔
توجہ ہے نا؟ تو پتہ چلا صحابہ کے بارے میں اپنے مطلب کا صرف ایک جملہ لے کر بدگمانی پھیلانے کا رواج کوئی نیا نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے بھی ایسے خبیث لوگ تھے جنہوں نے پوری بات کو چھوڑ کر صرف اپنے مطلب کا جملہ لیا اور ڈھونگ رچا دیا۔ توجہ ہے نا؟ سمجھ آ گیا نا؟ کچھ پلے پڑ رہے ہیں نا؟ یہ محرم آ رہا ہے، آپ کو بہت کچھ سننے کو ملے گا، جی یہ کیا تھا وہ کیا، نہ آگے کا پڑھنا نہ پیچھے کا پڑھنا، اپنے مطلب کا ایک جملہ لینا ہے اور لوگوں کا ایمان تباہ برباد کرنے کے چکر میں پڑ جانا ہے۔ اب آخری بات فرمایا، اوہ تو نے جو تیسرا اعتراض کیا کہ بیعت رضوان، جب نبی پاک نے درخت کے نیچے فرمایا تھا آؤ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کیا کرو، بیعت کرو، اس موقع پر عثمان غنی غائب تھے۔ فرمایا تیرا یہ اعتراض ہے نا؟ کہتے جی۔ فرمایا سن، تجھے نہیں پتا نبی پاک نے فرمایا تھا کون ہے جو مکہ والوں کے پاس جا کر ان سے بات چیت کرے کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کے لیے آئے۔ لوگوں نے کہا تھا آقا میں جاتا ہوں، فرمایا نہیں تو جائے گا لڑ پڑیں گے۔ آقا میں جاتا ہوں، فرمایا بیٹھ جا، تو جائے گا تو تجھے بھی کمزور سمجھ کے لڑ پڑیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا تھا آقا میں جاتا ہوں، فرمایا نبی پاک نے فرمایا تھا ہاں تجھ سے بڑھ کر کوئی دوسرا اس لائق نہیں کہ میں اس کو اپنا نمائندہ بنا کر مکہ میں بھیجوں۔ فرمایا اس وقت مکہ والوں میں اور نبی پاک کے دل میں حضرت عثمان سے بڑھ کر کوئی اس لائق ہوتا تو حضور اس کو بھیجتے۔ حضرت عثمان کو تو خود نبی پاک نے بھیجا تھا، وہاں انہیں دیر لگ گئی، پیچھے مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ نبی پاک نے فرمایا تھا آؤ بیعت کرو میرے ہاتھ پر۔ عثمان نہیں تھے تو نبی پاک نے فرمایا یہ ہاتھ میرا نہیں عثمان کا ہاتھ ہے، لہذا میں خود عثمان غنی کی طرف سے خود اپنے ہاتھ پر خود بیعت کرتا ہوں۔ فرمایا ماجرا یہ تھا، تو نے ساری بات چھوڑ دی، بس اتنا تجھے یاد ہے جی بیعت رضوان کے موقع پر غائب تھے۔ فرمایا سن آگے آخری الفاظ جو بخاری کی حدیث کے، حضرت عبداللہ بن عمر نے ارشاد فرمایا فقال لہو ابن عمر اذهب بها الآن معک، فرمایا ادھر سن، فرمایا پہلا سبق بھلا دے، یہ جو میں نے تجھے اب بتایا نا یہ بات ذہن میں بٹھا، اس کو یاد کر، لوگوں کو جا کر یہی بتایا گا۔ آدھی بات مطلب کے جملے لے کر صحابہ سے متنفر نہیں کرنا۔ فرمایا پوری بات جو اب میں نے تجھے بتا دیا نا اس کو حفظ کر لے، یاد کر لے، اپنے ذہن میں بٹھا لے، اور آئندہ جب بھی لوگوں سے یہ بات کرے تو پوری بات بتانا کہ جنگ بدر میں عثمان غائب تھے، یہ نہیں کہنا بلکہ یہ کہنا وہ رسول اللہ کی بیٹی کی خدمت کر رہے تھے اور نبی پاک کے حکم سے کر رہے تھے، اور نبی پاک نے انہیں فرمایا کہ تمہیں گھر بیٹھے اللہ نے بدر کا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ پوری بات بتانا، ڈنڈی اللہ اکبر، وما علیہ الا البلاغ المبین۔